بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ کل ہم نے جہاں تک سیرہ کو کیا تھا اس میں یہی دیکھا تھا ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مشن کمپلیٹ ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ تم مزید عبادت کرو اور استغفار کرو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ سیرہ میں کیا ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب چھوٹی چھوٹی ٹیمز جو تھیں صحابہ کی بنا کر روانہ کی بتوں کو توڑنے کے لیے، کہ جن کے گرجے بنا لیے گئے تھے۔ بہت سی جگہ ایسی تھی جن کے کہ بہت بڑے بڑے ٹیمپلز بنے ہوئے تھے، اس میں کتنا کتنا بت تھا جن کی عبادت کی جا رہی تھی۔ تو خالد بن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور کہا کہ مختلف جو بت تھے، العزیٰ تھا، منات تھا، سوا تھا، یہ بتوں کے سینٹرز تھے کہ یہاں جا کے بتوں کو توڑ دیا جائے۔ لوگوں نے جب خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ایک شخص نے العزیٰ کے گلے میں کلہاڑی ڈال کر کہا کہ اے عزیٰ تم اپنا دفاع کرو، ہم جا رہے ہیں۔ تو یہ حقیقت تھی ان بتوں کی کہ کلہاڑی لٹکا دی اور بت سے کہا کہ اپنا دفاع خود کرو۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بت تو ایک پتھر کا ہے، وہ اپنا دفاع کیسے کر سکتا ہے۔ ایک جو خالد رضی اللہ عنہ کی، کیونکہ یہ ابھی نئے نئے مسلمان تھے، اسلام کے بارے میں جانتے نہیں تھے، تو ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ اس میں ایسا ہوا یہ تھا کہ ایک قبیلہ تھا بنو حذیمہ کا تھا، تو اس میں جتنے بھی بت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ توڑ کے آؤ۔ اب خالد رضی اللہ عنہ کی اس قبیلے سے جاہلیت کے زمانے سے دشمنی چل رہی تھی۔ اس قبیلے نے خالد رضی اللہ عنہ کے چچا کو مار دیا تھا، اس لیے ان کے ساتھ ان کی پرانی دشمنی تھی۔ تو جب خالد رضی اللہ عنہ اس قبیلے کے پاس پہنچے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ حملہ ہو گیا ہے، اور انہوں نے لہٰذا اپنے سارے لوگوں کو بلایا اور تلواریں لے کے انہوں نے بھی حملہ کر دیا۔ تو جواباً خالد رضی اللہ عنہ نے بھی حملہ کر دیا، اور ظاہر ہے کہ جب حملہ کیا تو لوگ تو مرے، مگر قبیلے کے کچھ جو اور لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ لیکن خالد رضی اللہ عنہ کیونکہ نئے مسلمان تھے، وہ نہیں جانتے تھے اسلام کا اصول کہ جب اسلام کوئی لے آئے تو اس کو مارتے نہیں ہیں۔ تو خالد کوئی اس بات کی خبر نہیں تھی، اس لیے خالد نے بہت سے لوگوں کو جنہوں نے کلمہ پڑھا بھی ان کو مار دیا، اور خالد رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ مارو، مگر انہوں نے انکار کر دیا کہ وہ نہیں ماریں گے۔ یہ کون تھے؟ عبداللہ بن عمر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، ان لوگوں نے انکار کر دیا کیونکہ یہ پرانے صحابہ تھے۔ اس پر خالد رضی اللہ ناراض بھی ہوئے ان پر، اور قبیلوں نے بات یہ تھی کہ جو قبیلہ اسلام لایا تھا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسلمنا، جو کہ کہا جاتا تھا اس وقت، بلکہ کہا سبانا سبانا۔ سبانا اصل میں عربوں کی جاہلیت میں جو کوئی اپنے دین سے پھر جاتا تھا اس کو کہتے تھے سبانا، کہ وہ مطلب دین اس کا بدل دیا ہے۔ تو انہوں نے اسلمنا کہنے کے بجائے سبانا کہا کہ ہم اپنا دین بدلتے ہیں۔ خالد یہ نہ سمجھے کہ وہ اسلام لے آئے ہیں، بلکہ باقی صحابہ جو تھے وہ سمجھ گئے تھے۔ بخاری کی روایت ہے میں کہ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم انی ابرؤ علیک بما فعل خالد، کہ اللہ جو میں اس بات سے بری ہوتا ہوں جو کہ خالد نے کام کیا ہے، میں نے اس کو یہ حکم نہیں دیا تھا، میں اس معاملے میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ علی رضی اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھیج دیا اور بہت زیادہ خون بہا دے کے بھیجا، جتنے لوگ مرے تھے ان کے لیے خون بہا دے کر بھیجا، اور غلطی کا اعتراف کیا، اور حضرت علی نے آپ کے بہاف پر جا کے معافی مانگی کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو عبد الرحمن بن عوف نے آ کے ساری بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح سے خالد
رضی تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کی برائی مت کرو، واللہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دو تو ان کا مقابلہ نہ کر سکو گے جو انہوں نے چند مٹھی کا دیا یا ایک آدھی مٹھی کا دیا۔ یعنی یہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ سینئر صحابہ کے بارے میں کہ ان کو تم کچھ بھی نہ کہو، کیونکہ آج تم اگر جتنا بھی دے دو، لیکن اگر جو انہوں نے جس وقت جبکہ کہ ضرورت کا وقت تھا ایک آدھی مٹھی بھی کچھ دیا یا ایک مٹھی بھی دیا تو تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دو گے تو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تو فتح مکہ تھا، اب تو اسلام پھیل گیا تھا، اب تو اسلام قوت میں آ گیا تھا۔ اس لیے قوت کے وقت اسلام لانا اس کی وہ ویلیو نہیں تھی جو کہ ایک کمزوری کے وقت، جس وقت کہ اپنی جان کا خوف تھا، جس وقت کہ اپنے بچوں کا خوف تھا کہ مار دیے جائیں گے، جس وقت یہ خوف تھا کہ باہر نکلیں گے نماز پڑھیں گے تو مار دیے جائیں گے، تو اس وقت کا اسلام لانا اور یہ بعد میں فتح مکہ کے بعد لانا وہ برابر نہیں ہے۔ تو یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ سینئر صحابہ کو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ نئے مسلمان ہوئے ہو، اور جبکہ خالد رضی تعالیٰ عنہ بے شک پھر اپنی زندگی میں جس طرح سے انہوں نے فتوحات کی تو ان کے بھی درجات کی بلندی بہت ہوئی۔ اب ہم یہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے، یعنی اگر فقہ سے میں ہم دیکھیں تو فتح مکہ کے کون سے فائدے ہیں جو ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک رمضان کا روزہ توڑنے کی اجازت، یعنی جائز وجہ پتہ چلتی ہے۔ کب آپ نے کیا یہ؟ جب آپ مکہ سے نکلے تو توڑا، یعنی یہ ضروری جب اگر ہم فرض روزہ، یعنی ہم نے اگر کسی دن سفر کرنا ہے، یعنی دوپہر کو سفر کرنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صبح اٹھ کے سحری نہیں کریں گے اور روزہ نہیں رکھیں گے، ہم رکھیں گے روزہ، ہم رکھیں گے، لیکن جب ہم شہر کی حدود سے باہر نکل جائیں گے تب جا کے ہم روزہ توڑیں گے۔ اور یہی چیز جو ہے نماز کے لیے ہوتی ہے کہ نماز بھی جو قصر ہے، اگر ہم نے جس دن کرنا ہے اسی دن سے گھر سے قصر نہیں کریں گے، لیکن جہاں شہر کی حدود ختم ہو جائیں گی وہاں جا کے ہم قصر شروع کریں گے۔ اور دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے جو وہ یہ کہ سفر کی ابتدا شہر کی حدود گزرنے کے بعد ہوتی ہے، گھر سے نہیں ہوتی ہے۔ ہم جیسے باہر جانے کے لیے جا رہے ہیں تو ایئرپورٹ پہ بھی ہماری وہ شہر ہے، وہاں پہ بھی ہماری قصر نہیں ہو سکتی ہے یا روزہ نہیں کھول سکتے۔ جب ہم کراچی شہر کی حدود کو کراس کر جاتے ہیں اس کے بعد کھول سکتے ہیں، یہ صلاۃ جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو تیسری بات پتہ چلتی ہے کہ صلاۃ الضحیٰ کہ 2، 4، 6، 8 یعنی یہ نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ چوتھی بات جو پتہ چلتی ہے کہ مسافر کے لیے نماز قصر کرنا بہت مضبوطی سے ریکمینڈڈ ہے، یعنی زیادہ، حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے تھے اور مکہ میں حرم میں نمازیں پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں قصر کی، یعنی مکہ میں نماز قصر کی، حالانکہ اجر کتنا زیادہ تھا، لیکن جو نماز قصر کرنے کا اجر زیادہ تھا بنسبت مکہ میں پوری نماز پڑھنے کا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً واجبات کی حد تک آ جاتا ہے کہ ہم جب اپنا شہر چھوڑیں تو ہم ایک قصر کریں، یعنی 4 کے بجائے 2 پڑھ لیں۔ اور اب جب ہم حرم جاتے ہیں تو امام صاحب تو کیونکہ مسافر نہیں ہوتے وہ 4 پڑھاتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم ان کے پیچھے امام کو فالو کریں گے اور ہم 4 رکعت ہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے ہم حرم میں نہ پڑھ سکے اور ہم نے اپنے ہوٹل میں نماز پڑھنی ہے تو پھر ہم 4 رکعت نہیں پڑھیں گے، ہم صرف 2 ہی پڑھیں گے کیونکہ ہمیں قصر کرنی ہے۔ تو یہ قصر سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بہت اسٹیبلش سنہ ہے، یعنی
کافی مضبوطی سے اس کو کہا گیا ہے کہ فالو کرو۔ اب باقی رہ گئے سوال آ جاتا ہے پانچویں چیز کہ کتنی مدت، تو اس کے بارے میں اتنی بہت زیادہ کنٹروورسی ہے، کسی کے پاس کوئی مستند حدیث نہیں ہے بتانے کو کہ کتنی مدت تک نماز قصر کی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو مختلف مذاہب ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ اپنی اپنی بات ہے۔ 3 مذاہب شافعی، مالکی اور حنبلی 3 دن کی اجازت دیتے ہیں اور قصر کی، یعنی کہ نماز قصر کریں، اور امام ابو حنیفہ 15 دن کی اجازت دیتے ہیں کہ 15 دن سے زیادہ کا سفر ہو تو آپ 15 دن تک آپ یعنی قصر کر سکتے ہیں۔ ابن تیمیہ مکہ کے سفر کے مطابق کہتے ہیں کہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے، کیونکہ ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ کتنی مدت کے لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو قصر کریں گے، یعنی اگر 3 دن کے لیے جا رہے ہیں تو قصر کریں گے، یا 4 دن کے لیے جا رہے ہیں تو قصر کریں گے، یا 15 دن کے لیے جا رہے ہیں تو قصر کریں گے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ قصر کا کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے، آپ مسافر ہیں جب تک آپ سفر میں رہیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن رہے تھے اور انہوں نے 19 دن قصر کی تھی۔ بہرحال یہ ٹاپک کافی ڈیٹیل ہے اور کافی لینتھ مانگتا ہے کہ کتنے دنوں کی قصر ہونی چاہیے اور کون کون کیا کیا کہتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل کے لیے آپ خود بھی اپنا گوگل کر کے، یاسر قاضی نے کافی اس چیز کے بارے میں ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی لکھا ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، یا اور علماء جو ہیں ان کی بھی رائے آپ جان سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کب تک سفر کی حالت میں ہیں۔ بہرحال مثال دی جاتی ہے کہ ایک کمپنی ہے، وہ آپ کو ٹریننگ کے لیے 1 ہفتہ بھیجتی ہے، آپ ہوٹل میں قیام کرتے ہیں تو آپ قصر کریں گے۔ لیکن اگر پھر بھی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یعنی کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو تو آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر 6 ماہ کے لیے کمپنی آپ کو بھیج دیتی ہے تو اب حالات ذرا مختلف ہیں، اب بہت کچھ کرنا ہوگا سیٹل ہونے کے لیے، تو اس میں اب علماء کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مسافر نہیں ہیں، لہٰذا کوئی تاریخ نہیں دی گئی، بلکہ یہ زیادہ تر ہماری انسان کا اپنی سوچ کا مقام ہے، فریم آف مائنڈ ہے کہ ہم کیسے رہ رہے ہیں۔ اگر ہم یعنی زیادہ احتیاط برتنا چاہتے ہیں تو 4 دن کا رول جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں بہت اختلاف ہے، میں ایک رائے نہیں دے سکتی اور نہ ہی بتا سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس اس کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اس بارے میں معلوم کرنا ہے تو آپ جا کے مختلف اسکالرز کو پڑھ کے خود اپنی ایک رائے قائم کر سکتے ہیں کہ کتنے دن کا سفر کے بعد نماز جو ہے وہ قصر نہیں کی جائے گی۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے، جو 6th لیسن ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی اسلام لانے کے جو مختلف ہوتے ہیں، یعنی کوئی پہلے لے آیا، میاں بیوی ہیں، ان کی شادی ہوئی ہے، لیکن اگر میاں پہلے لے آیا اور بیوی بعد میں لائی تو اس سے نکاح جو ہے وہ ویلڈ رہے گا، مقررہ مدت تک رہے گا، وہ ختم نہیں ہوتا، نکاح ختم نہیں ہوتا۔ اور اس میں ہمارے پاس اس میں سے ہی ہمیں یعنی سبق ملتا ہے فتح مکہ سے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اگر معروف وجہ ہو، اور یعنی کہ بیوی خاوند کے پیسے لے سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر، بشرطے کہ 2 شرائط ہیں کہ معروف وجہ ہو، کہ آپ نے کسی معروف چیز پہ لگانا ہے، گھر کی گروسری، مال، یہ وہ اس کے لیے لانا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر خاوند بہت زیادہ کنجوس ہو پیسے کے معاملے میں، اگر نہ دیتا ہو، کہ جو ضرورت کے بھی پیسے ہیں وہ آپ کو نہیں دیتا، تو اس میں ہم نکال سکتے ہیں، جیسے کہ ہند نے بتایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 8واں سبق جو ہم لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے تو اس کا کاروبار کرنا، خرید و فروخت وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ 9واں سبق ہے کہ اگر بال بالکل سفید ہو تو ان کو رنگا جا سکتا ہے، مگر بالکل کالا نہیں کیا جا سکتا۔
10واں سبق یہ ملتا ہے کہ ضروری نہیں کہ مکہ کے داخلے پر ہم احرام ہی میں داخل ہوں، کیونکہ ضروریات ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر آپ جدہ اور مکہ، آپ جدہ میں رہتے ہیں تو جدہ مکہ رہنے والے بہت ضرورت کے تحت سفر کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے، جیسے جدہ میں رہنے والوں کے آفیسز جو ہیں وہ مکہ میں ہوتے ہیں، اور کچھ کے جدہ میں، مکہ میں رہنے والوں کے آفیسز جدہ میں ہوتے ہیں، تو اس طرح ان کا آنا جانا مکہ کا بہت عام ہوتا رہتا ہے، یعنی ہر روز وہ داخل ہوتے ہیں اور ہر روز وہ خروج ہوتا ہے ان کا، اور اسی طرح جو مکہ کے ہیں وہ بھی جاتے ہیں اور پھر ان کا داخل ہوتا ہے۔ تو وہ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ احرام ہی میں داخل ہوں۔ جیسے ہم رہے ہیں الحمدللہ مکہ میں بہت عرصے رہے ہیں، ہم جدہ جاتے تھے، آتے تھے کہیں تو ہم ایسا نہیں تھا کہ ہر بار جب آتے تھے تو ہم احرام پہن کے عمرہ کرتے تھے، نہیں، ہماری نیت پہ تھا، کیونکہ ہمارا گھر تھا، ہم اپنے گھر جا رہے ہوتے تھے، اس لیے ہماری گاڑی کو بھی نہیں روکا جاتا تھا، ہماری گاڑی کو جانے کی اجازت تھی، ورنہ تو باقی جیسے میں نے بتایا کہ خدائی میں روک لیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ ہم مکہ میں رہتے تھے اس لیے ہماری گاڑی بھی نہیں روکی جاتی تھی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مکہ داخل ہونے پر احرام میں داخل ہوں، جیسے کہ ہمیں یہاں پتہ چل رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں باندھا تھا۔ ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ عہد کی کوئی ایک شک بھی اگر توڑ دیں تو باقی جو عہد ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کسی بھی عہد میں جیسے 4 شرائط ہیں، 4 شرائط رکھی گئی ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا، ان 4 شرائط میں سے اگر ایک شرط کے اوپر بھی آپ نے وہ شرط مکمل نہیں کی تو عہد نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، وہ قائم نہیں رہے گا اور عہد ٹوٹ جائے گا۔ تو اب ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ حق مقاصد کے حصول کے لیے اب ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے مقاصد ہیں اگر وہ حق پر ہیں تو ان کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کسی کو بھی گھر بیٹھے ہوئی اجر نہیں ملتا، نکلنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں پیغمبروں کو کتنی محنت کرنی پڑی، کوئی ایک پیغمبر کی بھی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، کس قدر اول سے لے کے ابراہیم علیہ السلام سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ان کی زندگیوں کا آپ معائنہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کو عام کرنے کے لیے انہوں نے کتنی محنت کی، حق بات بتانے کے لیے کتنی محنت کی۔ تو اسی لیے اگر ہمارے پاس کوئی حق بات بتانے کو ہے اور حق مقاصد کا حصول ہے تو اس کے لیے محنت کرنا ہوگی اور اس کے لیے باہر نکلنا ہوگا۔ گھر بیٹھے کوئی کام نہیں ہو سکتا، اجر بھی نہیں ملتا۔ تو یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کوشش کا ارادہ کر لیں ہم تو کامیاب ہوں یا نہ ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محنت کا اجر ملا۔ کیا اجر ملا؟ کہ مکہ حقداروں کو مل گیا۔ ابھی تک مکہ میں بتوں کی عبادت ہو رہی تھی، اور اگر مکہ میں بتوں کی عبادت ہوتی رہتی تو دین پورا غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے آپ کے مشن کا جو سب سے لازمی جزو تھا وہ یہ تھا کہ مکہ کو فتح کر کے وہاں سے بت پرستی کا مکمل خاتمہ کیا جائے، اور یہ آپ کے مشن کا سب سے اہم اور نقطہ تھا جس میں آپ کامیاب ہو گئے تھے۔ آپ نے مکہ فتح کر لیا تھا، وہاں سے سارے بت ختم کر دیے تھے، مٹا دیے تھے۔ اس کے علاوہ آس پاس جتنے بھی قبیلے تھے جہاں پہ بھی بت پرستی ہو رہی تھی وہاں بھیج کے سارے بت ختم کر دیے گئے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ آپ کی کوششوں کا مین ہیڈ پوائنٹ تھا۔ جیسے ہی آپ کو مکہ فتح کیا آپ نے، دین جو تھا وہ غالب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیات اتاری کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور جب تم دیکھتے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اس سے پتہ چل گیا کہ آپ کا مشن مکمل ہو گیا تھا، اور اب آپ کے پاس
جو وقت تھا وہ آپ نے اپنے رب کی عبادت میں اور اپنے تمام کاموں کے میں کوئی بھی اگر کمی بیشی ہے اس کے لیے استغفار. حالانکہ آپ کی زندگی تو ایک پرفیکٹ زندگی تھی. آپ سے کسی اگر کوئی غلطی جیسے کہ ہوئی بھی تو فوراً اس کی اصلاح کر لی گئی ایک چھوٹی سی، یعنی کہ وہ کوئی ایسی نہیں کہ دین کے معاملے میں، یعنی اگر جنگ کے میدان میں فوج یہاں کھڑی ہے تو وہاں کھڑی کر لی، یا اس ٹائپ کی جو چیز تھی وہ فیصلہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم جانتے ہو انتم عالم فی امور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیا کے امور میں تم بہتر جانتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے. دنیاوی امور میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. یعنی ایک جنگ کے صورت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ نے فوج کو وہاں روکا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو وحی ہے یا آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے؟ آپ نے کہا میرا ذاتی فیصلہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اگر آگے جائیں اور کنوؤں کے پاس جا کے ہم قیام کریں تو پانی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اس طرح سے ہم زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا تمہاری رائے بالکل صحیح ہے، اور آپ آگے چلے گئے تھے. تو یہ جو امور دنیا ہیں ان کے بارے میں ہر انسان وہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سا عمل اس کے لیے بہتر ہے. یعنی دین کا معاملات میں نہیں بات کر رہی، میں دنیا کے امور کی بات کر رہی ہوں کہ دنیا کے امور کا فیصلہ جو ہے وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تم جانتے ہو اپنے امور دنیا کم، تو لہٰذا تم اس کے مطابق فیصلے کرو. تو اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے، ہمیں صحت تندرستی کے ساتھ رکھے اور شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور جو تندرست ہیں ان کو اپنی زندگی کو دین میں زیادہ تر محنت اور زیادہ تر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہم اضرب ظالمین بالظالمین، کہ اے اللہ تو ظالموں کو ذریعے ہی سزا دے، کہ تو مار ظالموں کے ذریعے ہی، کہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ جو ان کو مارنے والے ہوں وہ بھی ظالم ہوں. یہ بہت اچھی خوبصورت دعا ہے کہ یہ ایسی جگہ پر جہاں پہ کہ ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں کے اوپر، جہاں پہ کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہو، جہاں پہ کہ کسی قسم کی زبردستیاں کی جا رہی ہوں، وہاں پہ یہ پڑھنے کے لیے بڑی اچھی دعا ہے کہ اللہم اضرب ظالمین بالظالمین، کہ ظالموں کے ذریعے ہی مار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.